ناظرین السلام علیکم۔ میرے کزن اور بھائی میں بہت دوستی تھی۔ میرا کزن اچھا لڑکا نہیں تھا۔ ایک دن کزن اور بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ تھانے جا کر وجہ پوچھی تو پتہ لگا کزن نے ڈکیتی کر کے میرے بھائی کے پاس رقم رکھوائی ہے۔ میں نے پولیس والے بہت منت کی، لیکن وہ کہنے لگا آج رات میرے گھر آنا، تمہارے بھائی کو چھوڑ دیں گے۔ جب گھر گئی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب پولیس والے اور پھر میرے کزن نے میرے ساتھ۔ آج پھر سے میرا کزن میرے بھائی کے کمرے میں موجود تھا۔ مجھے میرا کزن عمیر ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ جب دیکھو ہمارے گھر ہی بھائی کے آس پاس ہی مڈلاتا نظر آتا تھا، اور بھائی کی تو جیسے عمیر میں جان بستی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آتا اسے فوراً سے اپنے کمرے میں لے جاتے، اور پھر میری شامت آ جاتی، فائزہ چائے بناؤ، فائزہ فرنچ فرائز کر دو، کباب تل دو۔ میں تو گھن چکر سی بن جاتی تھی۔ کئی بار بھائی سے کہتی عمیر مجھے اچھا نہیں لگتا، کیوں اسے آپ اپنے کمرے میں بٹھائے رکھتے ہیں؟ لیکن وہ میرا مسکرانے لگتے، کہتے میرا جگری یار ہے، کچھ مت کہا کرو اسے، یہاں آ کر بس ایک چائے ہی تو پیتا ہے۔ میں انہیں خوش مگی نظروں سے دیکھنے لگتی۔ خالی چائے تو اس نے کبھی نہ پی تھی، بات صرف کھانے پینے کی نہیں تھی، اس کی نظر بھی اچھی نہ تھی۔ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی وہ دبے پاؤں کچن میں چلا آتا اور میرے پیچھے کھڑا ہو کر مجھے ڈرا دیتا۔ میں سٹپٹا کر پیچھے ہٹتی تو اس سے ٹکرا جاتی اور وہ ہنسنے لگتا۔ مجھے اس کی ایسی فضول حرکتیں بہت بری لگتی تھی۔ میں امی ابو سے بھی اس کی شکایت کرتی، لیکن سب اس بات کو غیر اہم ہی سمجھتے تھے۔ کہتے جیسا جمال ہے ویسا ہی عمیر بھی ہے، دونوں تمہارے بھائی جیسے ہی ہیں، عمیر تم سے مذاق کرتا ہے۔ امی یہ کہہ کر بات کو ٹال سی جاتی، لیکن مجھے عمیر کا یوں میرے پاس آنا بہت برا لگتا تھا۔ ایک بار میں چائے بنا کر جمال بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ ٹی وی بھی چل رہا تھا، لیکن کمرے میں صرف عمیر ہی موجود تھا۔ جمال بھائی شاید کمرے سے باہر تھے۔ میں ان کے کمرے میں دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا جمال بھائی کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا یہاں سنگل پرابلم ہے، کسی سے بات کرنے باہر گیا ہے۔ میرے ایک ٹی پر پڑی تو میری نظریں جھک گئیں۔ وہ نہایت ہی بیہودہ سا چینل لگائے دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ بھی پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے چینل نہیں بدلا تھا۔ میں نے کہا یہ چائے پکڑ لیں، میں جمال بھائی کی عدم موجودگی میں اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں تو آ جاؤ اندر، یہاں رکھ دو، تم دیکھ نہیں رہی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات مجھے جتائی تھی، یا میری توجہ اس گھٹیا ویڈیو کی طرف مبذول کروانا چاہتا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرا چہرہ سرخ سا ہونے لگا۔ میں نے اندر آ کر وہ ٹرے رکھنا چاہا، لیکن عمیر نے ٹرے میرے ہاتھ سے لینے کے بہانے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو ڈٹائیوں کی طرح سے مسکرانے لگا، کہنے لگا تم ہو بڑی خوبصورت، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بڑی ہو کر تم اتنی حسین نکلو گی۔ میں تو تمہارے بارے یہاں آتا ہوں۔ اس کی بات نے پہلے تو حیران کیا تھا، میں انہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ میرے ہاتھ چھوڑ دو۔ اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے میرے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں نے چائے کے ٹرے زمین پر رکھے۔ اس سے پہلے کہ اٹھنے لگی اس نے میرے چہرے کو اپنی انگلی سے چھوا۔ اس کی اس حرکت پر میں نے بے اختیار ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ ششت سا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں بھائی سمجھتی ہوں اور تم اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہو۔ آئندہ اگر میرے ساتھ بدتمیزی کی تو جمال بھائی سے شکایت لگا دوں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے عمیر پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے اس سے کیا کر ڈالوں۔ غصے اور برداشت کے مارے میرے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے تھے۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں جمال بھائی سے عمیر کی شکایت لگا دوں گی، ورنہ ابو سے کہہ دوں گی، مگر میں کچن میں رات کا کھانا بڑے غصے سے بنا رہی تھی۔ جب عمیر کچن میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا، لیکن اس کے اگلے اقدام نے مجھے حیران سا کر دیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فائزہ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، آئندہ تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد واقعی اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔
میں نے بھی اس بات کو فراموش کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ایک ماہ سے بھائی رات کو بہت دیر سے گھر آنے لگے تھے۔ امی ابو سو چکے ہوتے، دروازہ میں ہی کھولتی تھی۔ جب ان سے کھانے کا پوچھتی وہ کہتا کھا کر آیا ہوں۔ ایک دن تو وہ رات کے 1 بجے گھر پہنچے، میں نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ بھائی حد درجہ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، چہرے پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ جلدی سے اندر داخل ہوئے اور میں نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، چھوٹا سا لیڈیز پرس۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنا پرس والا ہاتھ اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے یہ سب کچھ مشکوک سا لگ رہا ہے۔ میں فوراً اسے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنی الماری میں کچھ چھپا رہے تھے۔ میں ان کے پاس چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا سے گئے تھے۔ کہنے لگے مجھے پانی پلاؤ۔ بدحواسی کے مارے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں ان کے لیے پانی لے آئی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ میری بات پر وہ نظریں چرانے لگے۔ کہتے نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی آستینوں سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ اتنی دیر کہاں تھے؟ آپ کے ہاتھ میں لیڈیز پرس کس کا تھا؟ مجھے سچ سچ بتائیں کیا بات ہے؟ مجھے نہ جانے کیوں پریشانی سی ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگے، پھر کہتے تم پہلے میرے کا دروازہ بند کرو، کہیں امی ابو اٹھ کر نہ آ جائیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ان کے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر ان کے پاس آ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جو بات وہ مجھے بتانے لگے ہیں میں کسی سے کچھ نہ کہوں، میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ عمیر کے ساتھ باہر گئے تھے۔ عمیر مذاق مذاق میں نکلی پستول دکھا کر لوگوں سے کبھی کبھی پیسے مانگ لیتا تھا، اور پھر ہم ان پیسوں سے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ پر کھانا کھا لیتے تھے، لیکن ہم یہ سب ایک تفریحاً کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر بھائی اپنی آنکھوں میں آنے والی صاف کرنے لگے۔ کہنے لگے فیضا ہر بار عمیر ہی پستول دکھا کر پیسے لوٹتا تھا، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ کہنے لگا کہ میں پستول دکھا کر چھینا چھانی کروں۔ میں نے پستول تو پکڑ لی، لیکن میں ان کاموں سے بالکل انجان تھا، اس لیے جب میں نے کسی بائک کو لوٹتے کے لیے روکا تو میں ان میں دو میاں بیوی سوار تھے۔ اس خاتون نے تو فوراً سے اپنا پرس ہمیں پکڑا دیا، لیکن اس شخص نے مجھ سے پسٹل کھینچنی شروع کر دی اور اسی افطان میں مجھ سے گولی چل گئی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ پسٹل نکلی ہے، لیکن وہ اصلی تھی۔ وہ شخص وہیں تڑپ کر مر گیا اور عمیر اور میں وہاں سے بھاگ کر آ گئے۔ عمیر نے وہ لیڈیز پرس بھی مجھے چھپانے کے لیے دے دیا۔ میں تو یہ سن کر مجسمے کی طرح سے انہیں ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے یہ کیا کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اب کیا ہوگا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی اس قسم کی وارداتوں میں ملوث ہو سکتا تھا۔ ابھی میں اس حقیقت کو تسلیم بھی نہیں کر پائی تھی کہ باہر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میرے ساتھ ساتھ بھائی بھی چونک سے گئے۔ رات کے 1 بجے کون تھا جو یوں زور زور سے ہمارا دروازہ پیٹ رہا تھا؟ میں اور بھائی ڈر کے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ دروازہ ابو نے کھولا تھا، لیکن مردوں کا شور سن کر ہم دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ ابھی ہم سنبھل بھی نہیں پائے تھے، ہمارے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے، مردانہ آواز سن کر ہم دونوں بہن بھائی گھبرا گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے کہا ہم پولیس افیسر ہیں تو ہمارا تو خون ہی خشک ہو گیا تھا۔ بھائی کی تو رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، لیکن ہمیں دروازہ کھولنا پڑا۔ انہوں نے جمال بھائی کو گریبان سے پکڑ لیا اور دوسرے اہلکار سے کہا کہ تلاشی لو اس کے کمرے کی۔ جب انہوں نے تلاشی لی تو بھائی کی الماری سے پرس برآمد ہو گیا تھا، جس کے اندر پیسے اور پسٹل بھی موجود تھی۔ وہ بھائی کو کمرے سے پکڑتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں رونے لگی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو عمیر کو بھی پولیس نے پکڑ رکھا تھا۔ ان دونوں کو وہ پولیس والے پولیس اسٹیشن لے جانے لگے تو میرے والد ان سے وجہ پوچھنے لگے۔ وہ افیسر بولا کہ تمہارے بیٹے نے قتل کیا، یہ دونوں مل کر مسافروں سے چھینا چھانی کرتے ہیں
انہوں نے خود بھائی اور عمیر کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر میرے والد تو دل پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ میری والدہ ان پولیس والوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، رونے لگی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی اور دونوں کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میرے والد تو وہیں صحن میں گر گئے۔ میں امی ابو کو سنبھالنے لگے، ہمارے گھر میں رونا دھونا سا مچ گیا تھا۔ آس پڑوس سے لوگ آئے اور میرے والد ہاسپٹل لے گئے۔ میرے والد کو دل کا دورہ پڑ تھا، وہ بھائی کا صدمہ سہ نہ سکے، وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی، امی گم سم سی ہو کر رہ گئی تھیں، ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ کے رہ گیا تھا۔ اور وہ دن بعد میں پولیس اسٹیشن بھائی سے ملنے چلی گئی، کیونکہ وہ تو ابو کی ناگہانی موت سے بھی ناواقف تھے۔ جب میں نے انہیں ابو کے انتقال بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں بھائی سے ابھی بات کر رہی تھی کہ ایک پولیس انسپکٹر وہاں پہنچ گیا، مجھ سے کہنے لگا، کر لو جتنی ملاقات بھائی سے کرنی ہے، جب اس کا مقدمہ عدالت میں چلے گا تو اس سے سیدھا پھانسی کی سزا ملے گی۔ یہ سن کر میں بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے کہا، میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ کیا ہے عمیر نے کیا ہے، اسے سزائے موت دیں۔ وہ کہنے لگا، پسٹل پر تمہارے بھائی کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں اور چوری کا پرس بھی اسی سے برآمد ہوا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی دوسری جیل میں بند ہے، لیکن وہ شاید سزا سے بچ جائے، لیکن تمہارا بھائی تو نہیں بچ پائے گا۔ میں پولیس والے کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے کہا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، چلو اٹھو اور نکلو یہاں سے۔ میرا بھائی بھی رو رہا تھا، لیکن وہ بے حسی انسپکٹر بڑے سخت لہجے سے مجھ سے بولا۔ مجھے عمیر سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا، چور وہ تھا اور پھانسا میرے بھائی کو دیا تھا۔ میں جیل سے باہر نکلی تو وہ انسپکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ ذرا میرے کمرے میں آ کر میری بات سن لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ یہ سن کر میں اس پولیس والے کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے پہلے تو انٹرکام بجایا تو ایک اہلکار اندر داخل ہو گیا۔ وہ انسپکٹر اس اہلکار سے کہنے لگا، میں اس لڑکی سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ اہلکار میں خیر مسکراہٹ چہرے پر سجائے چلا گیا۔ وہ انسپکٹر میرے قریب آ گیا، میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے روتا دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھرنے لگا۔ میں بدحواس سی کھڑی تھی تو سبھی رہی تھی، میرے چہرے پر آنے والی لٹ۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کی تو میں نے برجستہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے پرے ہٹایا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، دیکھو تمہارے بھائی کے خلاف ابھی تک صرف رپورٹ درج ہوئی ہے، ابھی وہ کیس سے بچ سکتا ہے۔ میں چاہوں تو اسے آزاد کر سکتا ہوں، اسے بے قصور بھی ثابت کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں چاہوں تو لفظوں کو جمع جمع کر بات کر رہا تھا۔ یہ سن کر میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس انسپکٹر سے التجا کی، وہ میرے بھائی کو چھوڑ دے، میرا تو باپ بھی اس غم سے مر چکا ہے، ہمارا بھائی ہی ہمارا واحد سہارا ہے۔ وہ مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں نہ جانے ایسی کیا تیزی تھی، میں جھری جھری سی لے کر رہ گئی۔ مجھے لگا میرے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگی ہیں۔ کہنے لگا، لیکن تمہارے بھائی کو چھڑوانے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آخر مجھے بھی تو کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر بھی ہوئی تھیں، لہو مخمور سا ہونے لگا۔ اس کی نظریں میرے پورے وجود پر رقص کر رہی تھیں، میرا چہرہ تمتمانے لگا تھا، ایسی آگ سی تھی اس کی تیز آنکھوں میں کہ میں نے اپنا دوپٹہ دوبارہ سے درست کر لیا تھا۔ مجھے اپنا آپ کی اس کی تیز نظروں سے غیر محفوظ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میری اس حرکت کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کی بات اور نظریں جو مجھے سمجھا رہی تھیں، میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ میں نے کہا، میری والدہ کے پاس چاند تولہ زیور ہیں، وہ آپ رکھ لیں، لیکن میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، تمہارے پاس بھی بہت کچھ ہے دینے کے لیے، تو چاہو تو تمہارا بھائی آزاد ہو سکتا ہے۔
دیکھو میں پہلیاں بھجوانے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے آپ بات تم سے کروں گا۔ اگر آج کی رات میرے ساتھ گزار لو، صبح اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گی۔ یہ سن کر مجھے لگا کسی نے میرے کانوں میں جلتا ہوا سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہے۔ میں اپنی سوجھ بوجھ ہی کھو گئی تھی، خالی آنکھوں سے اس انسپیکٹر کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا، اچھی طرح سوچ لو، اگر ایک بار تمہارا بھائی عدالت چلا گیا تو پھر اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میری آنکھوں سے جیسے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت غم کی شدت سے میرے پورے وجود پر لرزہ سا طاری تھا۔ مجھے لگا میرے گلے میں بہت سی گرہیں سی پڑ چکی ہیں۔ میں نے دھیرے سے کانپتے ہونٹوں سے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، مجھے ہر حال میں اپنا بھائی آزاد چاہیے۔ میری بے بسی کی یہ شاید آخری حد تھی۔ وہ انسپیکٹر کمینگی سے ہنسنے لگا، پھر اپنا انٹرکام بجایا تو ایک اہلکار اندر داخل ہوا۔ وہ انسپیکٹر کہنے لگا، اس لڑکی میری آرامگاہ میں لے جاؤ۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی اس حوالدار کے ساتھ چلی گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک بیڈ موجود تھا۔ وہ اہلکار مجھے وہیں چھوڑ کر واپس لوٹ گیا۔ کمرے میں اے سی بھی چل رہا تھا۔ میں بیڈ پر اپنا بے جان وجود لے کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ انسپیکٹر کمرے میں آ گیا، میرے سامنے بیٹھ کر میرا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، جتنی تمہاری تعریف سنی تھی، اس سے بڑھ کر تمہیں پایا ہے۔ جب سے تمہیں تمہارے گھر پر دیکھا تھا، میری تو تب سے نیندیں اڑ گئی تھیں۔ میں اس انسپیکٹر کی بات غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ وہ سگریٹ منہ لے کر جلاتے ہوئے بولا، دیکھو لڑکی، ہم پولیس والے کبھی بھی کچھ بھی مفت میں نہیں کرتے۔ اب اگر تم اپنی مرضی سے یہاں آ ہی گئی ہو تو تھوڑا میرا دل تو بہلانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ میں نے سنا تھا بہنیں بھائیوں کی خاطر بہت کچھ سہ جاتی ہیں، بڑی قربانیاں دے جاتی ہیں، لیکن جو قربانی میں نے دی تھی وہ میرے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ آدھی رات کے بعد وہ انسپیکٹر اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں یوں تھی جیسے بے جان وجود ہو، میری پتھر آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ مجھے لگا میں نے اپنے بھائی کی آزادی کی قیمت ادا کر دی ہے، لیکن نہیں، میرے لیے تو وہ رات شاید اذیتوں سے بھری تھی۔ کچھ دیر بعد جو اس کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ میرا ہی وہی کزن عمیر تھا، بڑی کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے بے جان وجود کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھ میں اس وقت اتنی سخت باقی نہ تھی کہ اس سے کچھ کہہ سکوں۔ مجھے دیکھ کر میرے چہرے پر بکھرے ہوئے بال پیچھے ہٹا کر کہنے لگا، چپ چپ، بڑا افسوس ہوا مجھے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ چچا کی موت کا بھی بہت افسوس ہوا ہے، لیکن جمال نے حرکت بھی تو ایسی کر دی تھی۔ مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ میری بے مردوتی پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، یاد ہے فائزہ، تم نے مجھے چند ماہ پہلے تھپڑ مارا تھا، بہت زور کا لگا تھا، مجھے سیدھا دل تک اس کی چھپ چھپ سی گئی تھی۔ بس اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے تو یہ سارا کھیل میں نے رچایا تھا۔ اس چکر میں بیچارہ جمال پھنس گیا۔ میں اس کی الجھی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ کمینگی سی ہنس ہنس کر بول کر کہنے لگا، یہ پولیس انسپیکٹر میرا دوست ہے، اس لیے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی پر ہو رہا ہے۔ تمہارے تھپڑ نے میرے اندر ایک آگ سی لگا دی تھی، اس لیے میں نے اپنے دوست سے کہا، اس لڑکی کو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ مجبوری یہ تھی کہ تم میری کزن تھی، اس لیے مجھے کچھ ایسا کھیل کھیلنا تھا کہ جس پر میرا نام بھی نہ آتا اور میں تمہیں تمہارے تھپڑ کا جواب بھی دے دیتا۔ اس لیے میں نے ایک ڈرامہ رچایا۔ تمہارے بھائی کے ہاتھوں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کیونکہ پسٹل ہی نکلی تھا۔ موٹر سائیکل پر سوار مسافر بھی میرے ہی جاننے والے تھے۔ میرے انسپیکٹر دوست نے میرا ساتھ اسی شرط پر دینے کے لیے حامی بھری تھی کہ سب سے پہلے وہ تمہارے ساتھ وقت گزارے گا، کیونکہ تمہاری تصویر میرے موبائل پر دیکھ کر اس کی تم پر نیت خراب ہو گئی تھی، اور میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ تھا۔
لیکن یہ انسپیکٹر تو تمہاری تصویر دیکھتے بغیر سا ہونے لگا، تو ابھی بھی باہر مجھ سے کہہ رہا تھا تم نے جلد ہی ڈرامہ ختم کرنے کا کہہ دیا، ورنہ میں تو چند دن اس لڑکی کو اور بھی اپنے پاس بلاتا۔ بیچارے کا ابھی بھی تم سے جی نہیں بھرا۔ اس کے جملے جس قدر کچھ اذیت دے رہے تھے، نفرت شاید چھوٹا لفظ تھا جو مجھے اس وقت عمیر کے لیے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے اس بات کی سزا دی جس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ میرے قریب آ کر لیٹ گیا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اس کے من کی مراد کو پورا نہیں ہونے دوں گی۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر ایک لوہے کا گلدان پڑا تھا۔ مجھے اب اپنے انجام کی پرواہ نہ تھی۔ میرے اندر جو آگ دھک رہی تھی، میں نے اسے تنفر سے دیکھا اور وہ گلدان پکڑ کر اس کے سر پر کئی وار کر دیے۔ وہ خون و خون ہو چکا تھا۔ میرے سامنے وہ تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مر چکا تھا۔ میرا چہرہ اور ہاتھ اس کے خون سے بھر چکے تھے۔ میں اٹھ کر وہی گلدان ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکلی تو وہ پولیس والا باہر ہی بیٹھا تھا۔ وہاں اس وقت وہ اکیلا تھا۔ میں اس کے سر پر بھی وہ گلدان مارنا شروع کر دیا۔ میں اب قاتلہ بن چکی تھی، لیکن مجھے ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اس لیے وہ بری ہو گیا۔ لیکن مجھ پر جرم ثابت ہو چکا تھا۔ مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں جیل کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میرے بھائی نے بہت کوشش کی کہ میں سزا سے بچ جاؤں، لیکن یہاں کب کسی کو انصاف ملتا ہے، اس لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے میں نے خود ہی اپنے مجرموں کو سزا دے دی۔ کیونکہ یہ عدالتیں کبھی بھی کسی غریب کو انصاف نہیں دیتی۔ مجرم کھلے عام دم دناتے پھرتے ہیں اور بے قصور جیلوں میں اپنی زندگی گزار دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں بھی جانتی تھی کہ مجھے انصاف کبھی نہیں ملے گا، نہ ہی عمیر اور اس انسپیکٹر کو سزا ملے گی، اس لیے میں نے انہیں ختم کر دیا تاکہ کسی اور بہل کی بے بسی سے وہ پولیس افیسر فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہمارے معاشرے میں عورت اگر اپنے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دے تو کبھی بھی خمیازہ ویسا بھگتنا پڑتا ہے جیسا میں نے برداشت کیا۔ یہ معاشرتی کبھی عورت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کل بھی مردوں کا تھا اور آج بھی مردوں کا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔